إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى يا ابن آدم انفق عليك رواہ الامام البخاری فی صحیح. بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، اسلامی بہنوں، زکوٰۃ اسلام کے ستونوں میں سے ایک اہم ستون، اسلام کی علامتوں میں سے ایک واضح علامت اور دین کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے. قرآن مجید میں کل 30 مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر ہے. 26 آیتوں میں ایک ہی ساتھ نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اور ایک آیت جو سورہ مومنون کی ابتدائی آیات ہیں جن میں اللہ نے مومنین کی صفات بیان کی ہے، تو ایک آیت میں اللہ نے کہا ہے نماز کا ذکر، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون. ایک آیت کے بعد دوسری آیت میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، ایک ہی سیاق میں، ایک ہی بیان کے اندر نماز کا اور اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے. جبکہ 26 آیت میں ایک ہی آیت میں نماز، زکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور 3 آیتوں کے اندر صرف زکوٰۃ کا ذکر ہے، نماز کا وہاں پر ذکر نہیں. اس طرح سے کل 30 آیتوں میں قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ کا ذکر ہونا اور 26 مقامات پر نماز کے ساتھ ذکر ہونا اس کی اہمیت اور عظمت پر دلالت کرتا ہے. گویا کہ یہ قرینۃ الصلاۃ ہے، نماز کے ساتھ مل کر بیان کی گئی. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ زکوٰۃ انہا قرینۃ الصلاۃ، نماز کے ساتھ بیان کی گئی ہے. من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ لأقاتلنہ، جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق ڈالے گا کہ نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے حاکم وقت کو، تو میں اس سے ضرور قتال کروں گا. اور فرمایا کہ واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه. اگر کسی کے یہاں بکری کا چھوٹا بچہ بھی اگر زکوٰۃ میں نکلتا تھا اور اگر وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا تو میں ضرور اس سے قتال کروں گا. تو معلوم ہوا کہ یہ ایسا فریضہ ہے کہ اگر کوئی اس کا انکار کر دے
اور اسلام کے کسی بھی فرض کا، کسی بھی واجب کا اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو وہ مرتد ہوگا، کافر ہو جائے گا، اس سے توبہ کرایا جائے گا۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسلامی عدالت اس کو قتل کر دے گی۔ اور اگر زکوٰۃ کا انکار تو نہیں کر رہا ہے، فرض مان رہا ہے، لیکن بخالت اور سستی کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا ہے، تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ اس پر سختی کرے اور زبردستی اس سے زکوٰۃ لے۔ زکوٰۃ میں بڑے فائدے ہیں، زکوٰۃ دینے والے کا بھی فائدہ ہے اور مسلم معاشرے کا بھی فائدہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ اللہ رب العالمین کی نعمت مال پر اس کی شکر گزاری۔ زکوٰۃ دولت کی افزائش کا، بڑھوتری کا ذریعہ ہے اور مسلم معاشرے کے فقراء، مساکین اور حاجت مندوں کی حاجت براری کا اہم سبب ہے۔ جب زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دیتا ہے تو اپنے نفس کو بخالت اور برے اخلاق کی صفت رذیلہ سے پاک کرتا ہے، اور وہ اللہ کے ان محسنین بندوں میں ہو جاتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ کے بندے محبت کرتے ہیں، اور مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی لوگوں کے مال سے زکوٰۃ لیجیے، کیونکہ یہ زکوٰۃ ان کے مال کو، ان کے نفس کو تزکیہم بہا، ان کے نفس کا تزکیہ کرے گی، ان کے نفس کو پاک کرے گی، ان کے ایمان میں اضافہ کا سبب بنے گی، ان کے مال میں اضافہ کا سبب بنے گی۔ زکوٰۃ کے معنی ہوتا ہے تطہیر والنما، پاکیزگی اور بڑھوتری، تو پاکیزگی بھی آئے گی نفس کے اندر، مال کے اندر بھی مال پاک ہو جائے گا اور مال میں بڑھوتری ہوگی۔ اور حدیث میں ہے کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کسی مال سے مال کو گھٹاتا نہیں ہے، صدقہ دینے سے کوئی مال گھٹتا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سودی کاروبار کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وما آتیتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین، جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر عوض عطا کرتا ہے اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما آتیتم من زکاۃ تريدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، وہ اپنے اعمال کو، اپنے اجر و ثواب کو، اپنے مال کو خوب بڑھا کر لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اجر میں، ان کے مال میں خوب اضافہ کرتا ہے۔ تو بہت فضیلتیں ہیں۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے صدقے کا 700 گنا تک ثواب دیتا ہے، اور ان کے اخلاص کی بدولت اللہ تعالیٰ اور بھی اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی اس میں رب العالمین فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، جن لوگوں کو ہم نے اپنا فضل دے رکھا ہے، مال اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا عطیہ ہے، اور جس نے آپ پر فضل فرمایا ہے وہی آپ سے مطالبہ کرے کہ ہمارے راستے میں خرچ کرو تو آپ بخالت کرتے ہیں۔ جس کا دیا ہوا ہے اسی کے مطالبے کو ٹھکرا رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں، دینے کے مقابلے میں بخالت کرنا اچھا ہے۔ اللہ کہتا ہے بل هو شر لہم، بل هو شر لہم، یہ آپ کے لیے بہت برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جن مالوں میں تم بخالت کرتے ہو، واجب حق اللہ کا ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ جو اللہ کا فرض ہے تمہارے مال میں اس کو نہیں دیتے، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، یہی مال
جس میں تم آج مخالفت کر رہے ہو، کل قیامت کے دن تمہارے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنی سخت وعید نہ دینے والے کے لیے۔ ایک جگہ اور قرآن نے ذکر کیا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جو لوگ سونا اور چاندی کو کنز کر کے رکھتے ہیں، کنز اس مال کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی ان کو عذاب علیم کے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، بشارت سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم میں ان کے سونے چاندی پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ رکھ کر کے اس کو تپائے گا۔ آگ اوپر ہوگی، سونا چاندی نیچے ہوگا تاکہ وہ زیادہ تپ جائے۔ آگ کے اوپر سے کوئی چیز رکھی جائے اور آگ کسی چیز کے اوپر رکھی جائے، دونوں میں فرق ہے۔ جس چیز پر آگ سلگائی جاتی ہے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ زیادہ تپا ہوا ہوتا ہے، اور اس سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہی وہ تمہارا مال ہے، یہی وہ تمہارا خزانہ ہے، اس کا مزہ چکھو۔ اور ٹھیک ان دونوں آیتوں کے تعلق سے حدیثیں بھی ہیں، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها الا صفحت له صفائح من نار الى آخر الحدیث۔ کوئی بھی سونا اور چاندی والا جو اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی تختی بنا دے گا، تختی، اور اس کو جہنم میں رکھ کر تپائے گا، اور پھر اس سے ان کی خبر لے گا، داغے گا ان کو۔ اور مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له شجاعا اقرا له زبیبتان یطوق به یوم القیامہ فیأخذ بلحظمتیہ بشدقیہ له زبیبتان، اللہ اکبر، یطوق به یوم القیامہ فیأخذ بلحظمتیہ بشدقیہ ویقول انا مالک انا کنزک۔ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ مال گنجا صاف بنا کر کتنا زہریلا کہ زہر کی کثرت کی وجہ سے سر کا بال رواں بھی گر گیا ہوگا، اور 2 تھیلی اس کے نیچے ہوگی، 2 تھیلی انگور کے دانے کے برابر، جس میں زہر ہوگا، خطرناکی اس کی بڑھی ہوگی، مذکر صاف ہوگا، وہ مؤنث کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ شجاع الاقرا، شجاع کہتے ہیں مذکر سانپ، انتہائی زہریلا اور خطرناک، اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ یہ جو ہمارا کالر ہے یہ طوق ہے، ایسے لٹکا دیا جائے گا، جو اس کے گلپھڑوں کو چیرے گا، کاٹے گا، اس میں زہر پیوست کرے گا، جس سے اس کا پورا جسم زہر سے تل ملائے گا، اور وہ کہے گا انا مالک انا کنزک، انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں جس کو تو جمع کرتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ اگر آپ نے زکوٰۃ دے دیا تو الحمدللہ آپ کا مال پاک ہو گیا، خزانہ نہیں رہا، چاہے آپ کروڑوں کے دولت مند ہوں۔ کچھ لوگ اللہ ان کو ہدایت دے ارب پتی ہیں، اگر اربوں پتی ہے، کروڑوں پتی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے یہاں نصاب زکوٰۃ میں لاکھوں نکلے گا، اربوں کھربوں کے ہیں تو کروڑوں نکلے گا۔ تو اب یہ سمجھ کر کہ اللہ پر اتنی بڑی رقم نکل رہی ہے، 10 کروڑ نکل رہا ہے، اس سے تو ایک فیکٹری ہماری چلے گی، اب اس کو بہت زیادہ سمجھ کر کے روک لیتا ہے۔ ارے سوچو کتنا دیا ہے تم نے، 2.5% دیا ہے، ناشکرے، اللہ نے اربوں دیا ہے تو کروڑوں مانگا ہے، کروڑوں دیا ہے تو لاکھوں مانگا ہے، لاکھوں دیا ہے تو ہزاروں مانگا ہے، 2.5% دیا ہے، 97.5% تو تمہاری پاس ہے۔ اتنی معمولی رقم زکوٰۃ میں لی جاتی ہے جس سے تمہاری مالداری میں کوئی فرق نہ پڑے، اور وہی 2.5% آپ مالداروں کا محتاجوں اور مسکینوں میں خرچ کر دیا جاتا ہے، جس سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اتنی قلیل رقم جس سے آپ کی مالداری پہ بھی اثر نہ پڑے
اور غریب پر احسان بھی ہو جائے، اس کی ضرورت بھی سال بھر کے لیے پوری ہو جائے، آپ اللہ کے چہیتے بن جائیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اور وہ شخص جو آپ کے پیسے پر پل رہا ہے، جس کا گھر چل رہا ہے آپ کے پیسے پر، آپ کی زکوٰۃ پر، الحمدللہ وہ اس کی دعائیں آپ کو مل رہی ہیں۔ یاد رکھیے زکوٰۃ نہ دینے والے سن لیں کہ مال ان کا تلف ہو جائے گا، ہلاک اور برباد ہو جائے گا، کوئی آفت ان کے مال پر ٹوٹے گی۔ بارش اللہ روکتا ہے جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں۔ بہت ساری وعیدیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے مال کا ایک ایک پیسے کا حساب کرو۔ گھر میں عورتوں کو حساب کرنا چاہیے کہ زیور ان کے پاس کتنا ہے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، اور وہ نصاب کو پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے۔ عالموں سے رجوع کر کے اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ آپ اپنے کاروبار کی زکوٰۃ نکالیے، کس مال میں آپ کی زکوٰۃ واجب ہوگی، عالم سے پوچھیے، ایک ایک پیسے کی زکوٰۃ نکالیے، انشاءاللہ مال میں اضافہ ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کا کاروبار ہے، دکان میں جو کچھ سامان ہے سال بھر کا، آج جب زکوٰۃ آپ دے رہے تو اس وقت دکان کی کیا پوزیشن ہے، اس میں مال گھساتے رہے، نکالتے رہے، داخل کرتے رہے، نکالتے رہے، مال بڑھتا رہا، گھٹتا رہا۔ 1 لاکھ سے دکان شروع کیا تھا، ماشاءاللہ آج 10 لاکھ کی دکان ہو گئی۔ منافع بیچ بیچ میں آتا رہا اور آپ دکان میں داخل کرتے رہے، اس کو دکان میں بڑھاتے رہے، اضافہ کرتے رہے۔ اس وقت 10 لاکھ کی ہے، 10 لاکھ کی زکوٰۃ نکلے گی۔ اور اگر اگلے سال رمضان کے اندر زکوٰۃ کے وقت میں وہ 10 لاکھ اب 3 لاکھ پہ آ گیا ہے آپ کی دکان کا، تو 3 ہی لاکھ کی زکوٰۃ لگے گی۔ تو خوش دلی سے دیجیے، طیبۃ بہا نفسہ، خوش دلی سے دیجیے گا، اللہ کا فرض سمجھ کے دیجیے گا، ثواب حاصل کرنے کے لیے دیجیے گا، شکرانہ نعمت میں دیجیے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا اور اس کو بڑھائے گا۔ لیکن اگر آپ نہیں دیں گے تو اسلامی حکومت تو زبردستی لے گی، غیر اسلامی حکومت میں تو آپ نکل جائیے گا، لیکن یہاں نکل جائیے گا، قیامت کے دن گاڑی آپ کی پھنس جائے گی، اتنی بری پھنسے گی کہ نہ پوچھو۔ لوگ کہیں گے یا رسول اللہ اغثنی، اللہ کے رسول ہماری مدد کیجیے، دیکھیے بہت پریشان ہے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ تو آپ کہیں گے نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے کہہ دیا تھا، سب کچھ سمجھا کے ہم آئے تھے۔ جس نے اونٹ کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، جس نے گائے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، وہ اونٹ کو اپنے کندھے پر لاد کے آئے گا، اٹھانا پڑے گا۔ اللہ اکبر، بہت سخت وعید۔ بزرگوں اور دوستوں، زکوٰۃ کئی طرح کے مالوں میں واجب ہوتی ہے۔ ایک قسم ہے سونا اور چاندی، اور اسی کے اوپر کاغذی نوٹ کو، سکوں کو جو چلتے ہیں ملک میں، ان کو بھی اسی پر قیاس کر لیجئے، کیونکہ اب سونے چاندی کا سکہ تو چلتا نہیں ہے، گورنمنٹ نے اس کو اسی کا ویلیو دے رکھا ہے، وہی کیش ہے، اسی سے آپ اپنی اشیاء ضروریہ خریدتے ہیں، بیچتے ہیں۔ تو سونا الگ دھات ہے، چاندی الگ دھات ہے۔ سونے کا نصاب 20 مسقال ہے، 20 دینار۔ اب کسی نے کہا کہ 1 دینار 4.25 گرام کا ہوتا ہے، کسی نے کہا 4.5 گرام کا ہوتا ہے۔ تو میں 4.5 گرام کے قول کو راجح کرتا ہوں۔ تو اس طریقے سے 20 دینار انٹو 4.5 کتنا ہوگا؟ 90 گرام۔ 90 گرام سونا نصاب ہے۔ اگر کسی عورت کے پاس یا آپ کے پاس خود کی مالیت ہے، 90 گرام سونا ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ 90 گرام اور اس کے اوپر جتنا چلے جائیے۔ اگر 90 گرام سے کم ہے، 1 گرام بھی کم ہے، 89 گرام ہے، 89 گرام، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور چاندی کا نصاب ہے 200 درہم، اور 1 درہم ہوتا ہے 3 گرام کا، 600 گرام چاندی، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، سلک کی شکل میں ہو، اس پر آپ کو زکوٰۃ لگے گی، اس پر اور اس سے زیادہ پر، اس سے کم پر نہیں لگے گی۔ کسی نے کہا 595 گرام، چلیے مان لیتے ہیں۔ اور فقراء اور مساکین کا لحاظ کر کے علماء نے روپے پیسے کو بھی چاندی کے نصاب پر محمول کیا ہے کہ جو چاندی کا نصاب ہے 600 گرام، اس کی جو قیمت ہو بازار میں، اگر مثال کے طور پر مان لیجئے کہ اس وقت چاندی 1 لاکھ روپے کلو، تو 600 گرام کی قیمت 60,000 روپے۔ تو اگر کسی کے پاس کیش 60,000 روپیہ ہے،
جو سال بھر خرچ کرنے کے بعد اب اس وقت اس کے پاس 60,000 روپیہ رہ گیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو۔ تو کیش ہو یا چاندی ہو یا سونا ہو، آپ نے نصاب سن لیا۔ نصاب اس مقدار کو کہتے ہیں جس پر اسلام زکوٰۃ واجب کرتا ہے۔ اس پہ زکوٰۃ کتنا واجب ہوگی؟ 2.5%۔ 100 گرام سونا ہے تو 2.5 گرام آپ سونا نکالیے، یا اس سونے کی جو آپ کے پاس ہے اس کی قیمت دے دیجیے۔ اور زیور والے پر زکوٰۃ ہے، عورت کا زیور ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مرد اگر چاہے اپنی بیوی کا زکوٰۃ ادا کرنا، بیوی کی زکوٰۃ ادا کرنا، اس کو خبر کر دے تاکہ وہ مطلع ہو کہ اس کے مال کی زکوٰۃ دے دی گئی ہے تو دے سکتا ہے، ورنہ مرد کے اوپر واجب نہیں ہے، واجب اس عورت پر ہے کیونکہ مال اس کا ہے۔ اگر آپ دیتے ہیں تو احسان کرتے ہیں، آپ اپنے مال کے اوپر زکوٰۃ کے مکلف ہے، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کی مکلف ہے۔ تو 2.5%، 100 گرام میں 2.5 گرام، چاندی میں بھی 100 گرام میں 2.5 گرام۔ کب؟ جبکہ وہ 600 گرام کو پہنچ جائے، نصاب کو پہنچ جائے تب، اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ روپیہ جب 600 گرام چاندی کے برابر کا ہو جائے، سال گزر گیا ہے تب، ابھی 4 مہینہ پہلے 2 لاکھ روپیہ آپ کے پاس آیا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس مہینے میں آیا ہے اس مہینے میں اسلامی مہینے کے اعتبار سے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے جب سال پورے گا تم زکوٰۃ دے گی، سال بھر خرچ کرنے کے بعد جو ہے اس کی زکوٰۃ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم باتنخواہ ہیں بھائی کیا کریں، تو باتنخواہ آدمی ہر مہینے لاتا ہے، اب کچھ نہ کچھ روپیہ اکاؤنٹ میں چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ 1 لاکھ کی نوکری ہے، 50-60 ہزار 70 ہزار روپیہ اپنی خرچ کے لیے نکال لیتا ہے، 25-30 ہزار اس میں چھوڑتا ہے۔ اس طریقے سے 12 مہینے کے بعد مان لیجئے کہ اس کے پاس 4 لاکھ روپیہ اکاؤنٹ میں ہے۔ وہ 4 لاکھ روپیہ پر سال نہیں گزرا ہے، پہلے 30 ہزار پر سال گزر گیا ہے، لیکن دوسرے پر ابھی 11 ہی مہینہ ہوا ہے، تیسرے پر ابھی 10 ہی مہینہ ہوا ہے۔ تو اگر ایسا حساب کرو گے تو ہر مہینے ہی زکوٰۃ دیتے رہنا پڑے گا۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ سہولت بھیا اسی بات میں ہے کہ چلو 1 مہینہ متعین کر لو، اور سال بھر کے بعد جو اماؤنٹ بچا ہوا ہے، چاہے وہ لاسٹ مہینے کیوں نہیں 30 ہزار اس میں جمع کیا ہو، 1 سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ نکال دو، معاملہ ختم کرو۔ کہاں اتنا ماتھا پچی کرو گے کہ کس مہینے میں کتنا تھا، کس مہینے میں کتنا ہوا، کس مہینے میں کتنا ہوا، اصل طریقہ۔ اس کے بعد زکوٰۃ مال مویشی میں ہوتی ہے، اس میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ زکوٰۃ کھیت کے غلے میں واجب ہوتی ہے، انگور اور کھجور میں واجب ہوتی ہے، ایسا پھل جو رہے اور غذا بنے اور سال بھر رہ سکے۔ جو تازہ پھل ہے سیب وغیرہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے کاروبار پر زکوٰۃ ہے۔ کاروبار پر اگر 10 لاکھ کا سیب آپ بیچتے ہیں اور سال میں 5 لاکھ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، 5 لاکھ روپیہ بچا ہوا ہے، اور سال میں ایسی 2 فصلیں آپ کے پاس آتی ہے تو اس روپے پر آپ کو زکوٰۃ لگے گی سال گزرنے کے بعد، کیونکہ وہ کچا پھل ہے، خراب ہو جائے گا، اسی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو مال مویشی اور غلوں کی زکوٰۃ کی تفصیلات کو ابھی ہم چھوڑتے ہیں، اس لیے کہ وقت آپ کے خطبہ جمعہ کا وقت ناکافی ہے۔ ہاں ایک چیز ہے عروض تجارت، سامان تجارت، آپ دکاندار ہیں، کپڑے کی دکان والے ہیں، آپ ٹائل کی دکان والے ہیں، پاٹ پرزے بیچتے ہیں، دوا کی دکان والے ہیں، جی کھجور، عطر، شیشی اور مختلف اشیاء، خوشبو وغیرہ، کھجور، عطر اور کتابیں اور مسواک، اس طرح کا اسٹال ہے آپ کا۔ کوئی شخص ہے دودھ کا کاروبار کرتا ہے، ڈبے بیچتا ہے، گھی بیچتا ہے، دس ڈیٹ بیچتا ہے، یہ کوئی شخص ہے ٹائر کی دکان کیے ہوا ہے، کوئی شخص کتب خانہ قائم کیے ہوا ہے۔ جس کی جو تجارت ہو، سال میں جب زکوٰۃ کا وقت آوے تو اس وقت جو اس کی موجودہ پوزیشن ہو اس کی قیمت لگاؤ، ایک ایک آئٹم کی اس قیمت کو لگاؤ جس قیمت پر تم بیچتے ہو، نہ کہ اس قیمت پر جس سے خریدا ہے۔ جی اس کی قیمت جوڑو۔ آج کل تو سب حساب ہے، سب کیلکولیٹ کیا ہوا ہے کمپیوٹر میں کہ کتنا مال آپ کے پاس ابھی ہے، کتنا گیا۔ وہ جو مال کی قیمت ہے دکان میں، ایک ایک مال کو جوڑو، اور جو کیش ہے تمہارے پاس اس کو ایڈ کر لو، سب کو ملا کر کے 2.5% زکوٰۃ نکال دو، لیکن دینا پڑے گا زکوٰۃ۔ اس وقت نیا ایک شوشہ لوگوں نے چھوڑ دیا کچھ صحابہ کے قول کی بنیاد پر کہ عورتوں کے زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ استعمال کی چیز ہے۔ نہیں بھائی، نہیں، قرآن نے کہا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، سونا اور چاندی جو جمع کر کے رکھتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، مطلق کہا۔
اللہ نے کہا من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال دیا وہ مال ہے، مالیت ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور روایت قوی ہے کہ ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، ایک عورت مانگنے کے لیے آئی، اس کے پاس ایک بیٹی تھی اور اس بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے۔ آپ نے کہا اس عورت سے کہ کیا تم اس سونے کے کنگن کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ ایسرک ان یصورک اللہ بہما سوارین من نار یوم القیامہ، کیا یہ بات تمہیں پسند آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ان 2 سونے کے کنگنوں کے بدلے میں جہنم کے 2 کنگن پہنا دے؟ اتنا ڈری وہ، اللہ اکبر، اتنا ڈری کہ کہا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ لیجیے 2 کنگن میں نے اللہ اور اس کے رسول کو دے دیا، خرچ کر دیجئے، ثواب کر دیجئے، نہ رہے گا نہ ہمارے پاس ٹینشن رہے گا۔ یہاں تو عورتوں کو کہیے کہ 100 گرام سونا ہے، 2.5 گرام نکلتا ہے، اسی میں کہ ایک انگوٹھی 2.5 گرام کی خیرات کر دیتے ہیں کسی کو، کہے گی نہیں آپ دیجئے، میں کیوں دوں گا، تم دو، نہیں دے دیجئے، نہیں دے دیجئے، مرد دے دیتا ہے محبت میں۔ 2.5 گرام نہیں دینا چاہتی ہے، وہ دیکھیے وہ عورت کہتی ہے کہ لیجئے، میں نے سب اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کچھ ہاتھ کے لیے زیور چاندی کے بنائے، بڑی بڑی انگوٹھیاں بنائی، ہو سکتا ہے چوڑی ٹائپ کی کوئی چیز ہو جو راؤنڈ شیپ ہو انگوٹھی کی شکل میں۔ آپ نے کہا عائشہ یہ کیا ہے؟ تو اماں کہتی ہیں کہ میں نے بنوایا ہے اس کو تاکہ میں آپ کے لیے بنوں سنوروں، آپ کے لیے زینت اختیار کروں۔ گھر میں عورتوں کو چاہیے کہ شوہر کے لیے زینت اختیار کریں۔ بڑا افسوس ہے، میں تو کرٹیسائز بہت نہیں کرتا ہوں کہ میری عادت ہے، عورتیں بازار میں بن سنور کے نکلتی ہیں، گھر میں ایسے ہی رہتی ہیں بھسندر کی طرح، ایسے ہی کپڑا استعمال کا کام کاج کا کپڑا لیے رہتی ہیں، شوہر کے لیے بنتی سنورتی نہیں ہیں، بن سنور کے تو ٹھاٹ سے باہر نکلتی۔ یہاں کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے بنوایا ہے کہ آپ کے لیے پہنوں گی، جب آپ میری باری میں ہوں گے تو آپ کے لیے بن سنور کے رہوں گی۔ آپ نے کہا کہ زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ حسبک من النار، تب یہ تمہارے جہنم میں جانے کے لیے کافی۔ اللہ، اور عمومی حدیث آیات ہیں کہ سونے اور چاندی والا جو اپنے سونے کی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ سونا جہنم میں تختی بنا کر کے تپایا جائے گا، اس سے اس کی پیشانی، پیٹھ اور پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ اسی لیے جمہور امت کا قول یہی ہے کہ زیور کی شکل میں ہو یا بسکٹ کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی سونا چاندی ہو، اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہیں تو زکوٰۃ دیجیے، چاہے وہ کوئی اہل حدیث مولوی فتویٰ دیتا ہو یا کوئی اہل حدیث مولوی سوشل میڈیا پر مولویوں کے فتوے نقل کرتا ہو کہ بھئی زکوٰۃ نہیں ہے، عورتوں کے استعمال کے زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے، اس سب میں مت پڑیے گا۔ اس لیے دین خیر خواہی کا دین ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی کہ دلیل کی روشنی میں راجح قول یہی ہے کہ عورتوں کے زیور پر بھی زکوٰۃ واجب۔ بزرگوں، دوستوں، سامان، مکان ہے آپ کے پاس، زمین ہے، پراپرٹی بیچتے خریدتے ہیں، مکان بنا کر کے بیچتے خریدتے ہیں، بلڈنگ آپ کی ماشاءاللہ تیار ہے بکنے کے لیے، جتنی بک گئی تو وہ بھی بک گئی، اس کا کیش ہوگا آپ کے پاس جس سے سال گزرا ہوگا، اور ابھی جتنے فلیٹ آپ کے باقی ہیں ان کی موجودہ قیمت کیا ہے، لاگت قیمت نہیں، موجودہ قیمت کیا ہے، ابھی کتنے میں بیچ سکتے ہیں آپ، کم سے کم اتنی قیمت جوڑ کر کے سالانہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیونکہ آپ رکھے ہوئے مہنگا ہونے کے لیے۔ زمین پلاٹ خرید لیا ہے شہر میں، 20 لاکھ کے میں خریدا ہے، آج 25 لاکھ کا ہو گیا، لیکن آپ زکوٰۃ نہیں دے، آپ بیچ نہیں رہے، سوچ رہے ہیں کہ 1-2 سال اور ٹھہرتے ہیں، مارکیٹ بڑھ رہی ہے، یہ 50 لاکھ پہ جائے گی، تو آپ اپنے ویلیو کو بڑھانے کے لیے رکھ رہے ہیں، تو ہر سال جیسے زمین کا ویلیو بڑھتا جائے گا، ہر سال اس کے ویلیو پر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیونکہ آپ نے خریدنے کے لیے، بیچنے کے لیے لیا ہے، لیکن لے لیا ہے ایسے ہی کہ بچہ سب بڑھے گا تو اپنا مکان بنائے گا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یوں کبھی آپ کو ضرورت ہو تو بیچ دیجئے، وہ اور بات، لیکن آپ نے لیا ہی ہے خریدنے بیچنے کے لیے۔ ایک مکان لیے ہوئے ہیں، دوسرا مکان پر بھی تالا لگائے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ بچہ سب بھی چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو اس سے شفٹ ہو جائے گا، لیکن آپ کو ضرورت پڑی آپ نے بیچ دیا، اس پر نہیں ہے، لیکن آپ رکھے ہوئے ہیں کہ اس کی قیمت مناسب ملے گی تو بیچ دوں گا، اگر یہ نیت ہے تو وہ سامان تجارت ہے، آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ساری وضاحت کی ہے، بڑی وضاحت ہے شریعت کے اندر۔ اب یہ زکوٰۃ کا مال کدھر جانا چاہیے، کہاں جانا چاہیے، وہ مصرف بھی اللہ نے خود قرآن میں بتا دیا، سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ 8 صنف ہے، فقیر کو دو، مسکین کو دو، یہ دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔
فقیر وہ ہے جو بالکل کنگال ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو لیکن سال بھر کی ضرورت نہیں ہے، 10,000 روپیہ کماتا ہے لیکن واجب جائز بالکل خرچ اس کا 15,000 ہے، تو 5,000 روپیہ پر منتھ اس کا زائد ہے۔ جس کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو 12 پنچے 60,000 روپیہ اس کے لیے زکوٰۃ سے دینا جائز ہے۔ اور فقیر وہ جس کے پاس کچھ نہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ کی تنخواہ اتنی ہے کہ آپ کی ضرورت اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہے، آپ کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں، آپ مالدار ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی توانا اور تندرست آدمی ہے، روز مٹھیا کا کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، محنت مزدوری کی روٹی لاتا ہے اور اپنے بال بچوں کو کھلا لے جاتا ہے، الحمدللہ اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لا تحل الزکوٰۃ لغنی ولا لقوی مقتصر، زکوٰۃ مالدار شخص کے لیے جس کے پاس اتنا ہو جس سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے وہی مالدار ہے، جس کے پاس ہر دن صبح شام کا کھانا موجود ہے وہ مالدار ہے۔ اگر وہ مالدار ہے، اپنی حاجت کے لیے دوسرے کا محتاج نہیں ہے، توانا تندرست ہے، کماتا ہے روزی روٹی، اس کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں۔ لیکن ہاں وہی کمانے والا مٹھیا جو 300 روپیہ 400 روپیہ روز کماتا ہے، مان لو کہ اس کے گھر میں بیوی بیمار پڑ گئی، وہ اتنی سیویئر مریض ہوئی کہ لے جائی گئی وہ اپولو میں، اب اس کے پاس 2 لاکھ روپے کا صرفہ ہو گیا، اب یہ 2 لاکھ وہ چکا نہیں سکتا ہے، برسوں لگ جائیں گے، چکا نہیں پائے گا، اپنی مزدوری سے بچا کے بھی رکھے گا تو نہیں کرے گا۔ اگر وہ آتا ہے آپ کے پاس اپنی پوزیشن بتاتا ہے، زکوٰۃ کی رقم سے اس کو دیجیے کیونکہ وہ مقروض ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، جو لوگ کام کرتے ہیں زکوٰۃ کے اوپر، وہ نہیں جو کمیشن پر سفرا آتے ہیں چندہ لینے کے لیے، کمیشن پر 40% لیں گے ہم اور 60% دیں گے مدرسے کو، نہیں، وہ عامل، وہ کام کرنے والا جس کو حکومت نے متعین کیا کہ جاؤ بھائی زکوٰۃ لو، زکوٰۃ کا حساب کمپیوٹر میں رکھو، آج کے حساب سے کہہ رہے ہیں، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرو، کتنا آیا، کتنا خرچہ ہوا، کتنا بیت المال میں ہے، گورنمنٹ جس کو متعین کرے گی اس میں بھی پرسنٹیج زکوٰۃ سے نہیں، تمہاری تنخواہ مقرر ہوگی کہ تم کتنے پیسے کے آدمی ہو، کتنی تنخواہ تم کو مل سکتی ہے، اتنی تنخواہ دی جائے گی، اتنا پیسہ دیا جائے گا۔ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، تالیف قلب کے لیے، تالیف قلب کے لیے کوئی مسلمان ہوا ہے ابھی تنگ حال ہے، پریشان حال ہے، ڈر ہے کہ اگر اس کے چندے سے مدد نہیں کیا، زکوٰۃ سے مدد نہیں کیا، اسلام سے پھر جائے گا، دو اس کو زکوٰۃ کی رقم۔ اسی طریقے سے کوئی مشرک ہے، مثال کے طور پر کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، قبیلے کا سردار ہے، اس کی حیثیت قبیلے میں بڑی مضبوط ہے اور اسلام کے تعلق سے بھی سافٹ کارنر رکھتا ہے، اسلام سے بھی سافٹ کارنر رکھتا ہے، ایسا لگتا ہے آپ کو کہ اگر 5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ کا دے دیں گے اور اسلام کی خوبیوں کو دیکھے گا یہ تو مسلمان ہو جائے گا، اور مسلمان ہوگا تو اس کی پوری کمیونٹی مسلمان ہو جائے گی، الحمدللہ دے دو۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی دبنگ آدمی ہے، بدماش آدمی ہے، کسی علاقے میں اپنے غنڈوں کے ذریعے مسلمانوں کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، اگر آپ کو معلوم ہو اور کسی طریقے سے بھی اس کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کو بچانا روکنا ممکن نہ ہو تو گئے کہا بھیا کیا کرتے ہیں ہمارے بھائی لوگ ہیں، ارے یہ وہ بھی تو اسی ملک کے ناگرک ہیں، آپ کے درمیان رہتے ہیں، سنا ہے کہ آپ اور آپ کے دوست لوگ آپ کے چیلے چپاٹے سے بہت پریشان کرتے ہیں، ارے بھیا ایسا نہ کرو بھائی، ایسا مت کرو، اور آپ نے ایک لفافہ اس کی طرف تھما دیا، یہ ہماری طرف سے آپ کو گفٹ ہے، ماشاءاللہ۔ ارے دیکھا اس نے کہ 1 لاکھ روپیہ دیا ہے اس نے، اے خبردار کوئی مسلمان کو کچھ نہیں کرے گا، اس کے محلے میں جا کر کے دادا گیری نہیں کرے گا، ماشاءاللہ۔ چلیے یہ بھی تالیف قلب کے اندر داخل ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی گردن کو چھڑاؤ، کسی کے قرضے کو اتارو، اسی طریقے سے اگر قرضہ اتارنے کی طاقت نہیں ہے تب ہے زمین جائیداد ہے زیور بیچ کے اپنا قرضہ اتار سکتا ہے، لیکن زمین نہ بکے، زیور نہ بکے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ واہ، آپ کے پاس جو قرض کی چکتائی کے لیے سامان اللہ نے مہیا کیا تو اپنا سامان بیچ کر کے قرض ادا کیجیے، نہیں ہے اگر آپ اسمرتھ ہیں، کمزور ہے تو آپ زکوٰۃ لیجیے، جائز ہے آپ کی۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، مسافر ہے، اگر کوئی آتا ہے کہتا ہے کہ میری جیب کٹ گئی ہے، میرا سامان لٹ گیا ہے، دیکھنے میں سوٹڈ بوٹڈ ہے، اچھا کپڑا پہنے ہوا ہے، نہ سمجھو یہ کپڑا ہو سکتا ہے کہ وہ پہن کے آیا ہو اور اس کا بیگ چھن گیا ہو تو اس کو زکوٰۃ دو، واجب ہے، چاہے وہ اپنے گھر کا کروڑ پتی کیوں نہیں، لیکن سفر میں وہ محتاج ہو گیا ہے، اس کو دو۔ وفی سبیل اللہ، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، جہاد کے لیے، اسلامی دعوت کے لیے، دعات کی بحالی کے لیے۔ طلبہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، بیچارے غریب مسکین ہیں، ان کو کتاب نہیں ہے، ان کے خورد و نوش کا انتظام نہیں ہے، فقراء مساکین ہیں، ایتام ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ کرو، وابن السبیل، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کوئی مسلمان ہے، جانا چاہتا ہے
حج کرنے کے لیے، غریب آدمی ہے اور بہت تمنا ہے اس کی، چلو اس سال 2 آدمی ہم مل کر کے ہم لوگ اپنی زکوٰۃ اس کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ حج کرائے، ماشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اس کا حج ادا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور یہاں جس میں خرچ کرنا ہے اس پر خرچ کر دیں۔ اگر کوئی آدمی معتمد علیہ ہے آپ کے نزدیک، اس کو دے دیا کہ لو بھائی یہ 2 لاکھ روپے زکوٰۃ کے ہیں، جو مستحق ہو اس کو بانٹ دینا، تو الحمدللہ اگر آپ کو اطمینان ہے اور وہ امانت دار ہے تو دے سکتے ہیں، اس کی حیثیت آپ کے نائب کی ہوگی، اس کے لیے زکوٰۃ رکھنا اس میں سے جائز نہیں ہوگا کہ کچھ محنتانہ لے لے، وہ کہے میں تو لاشوں گا زکوٰۃ کے مستحقین کو ڈھونڈ کے پہنچاؤں گا، تو میں ایسے نہیں کروں گا، آپ کو 5,000 روپیہ ہم کو ایکسٹرا دینا پڑے گا محنتانہ، تو یہ کہہ کے لو، یہ نہیں کہ زکوٰۃ کے 2 لاکھ میں سے 5,000 روپیہ کٹ لو گے اپنا محنتانہ، وہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ بیت المال بہت جگہ قائم کیے ہوئے ہیں، معلوم ہوا کہ بیت المال والے گھوٹالہ کر جاتے ہیں، سارا پیسہ لے کے بھاگ گئے، تو آپ اس کے مکلف نہیں ہیں۔ اگر آپ کو ٹرسٹ ہے، یقین ہے کہ یہ بیت المال والے اچھے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کی نیابت کرتے ہوئے مستحقین تک پہنچا دیتے ہیں، دے دیجئے آپ ان کو، نہیں تو ذمہ داری آپ کی ہے کہ زکوٰۃ آپ کا ہے، مال آپ کا ہے، پاک کیسے ہوگا، ثواب کیسے ملے گا، مستحق کو تلاشنا، غالب گمان ہو کہ یہ مستحق ہے، اب کہاں تک اتنی تحقیق کریں گے، لیکن غالب گمان ہے، یا کوئی معتبر آدمی کا خط لے کر کے آ گیا ہے جس پر اعتماد ہے آپ کو کہ یہ بھائی فلاں شخص ہے، اس کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے، یہ مستحق زکوٰۃ ہے، دے دو۔ اگر ٹھگ ہوگا 420 ہوگا، اپنی 420 کا جواب اللہ کو دے گا، لیکن آپ امکانی حد تک کوشش کریں کہ زکوٰۃ مستحقین تک پہنچے تاکہ آپ کی زکوٰۃ قبول ہو۔ ھذا وباللہ التوفیق، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔